ایک دفعہ میں نے وہاں کینیڈا گیا جماعت میں، تو مجھے کوئی کسی جگہ پہ لے گئے کہ جی آج ایک گشت کرنا ہے، ملاقات کرانی ہے آپ سے۔ میں نے کہا چلو، تو کسی جگہ وہ لے گئے جہاں مسلمان لڑکے لڑکیاں تھے، ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا، اس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے۔ جو لڑکے لڑکیاں اگر اکٹھے ہو جائیں یورپ اور امریکہ میں تو کیا کریں گے، تو وہی وہ کام کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا ایک مولوی کو، تو ایک دم ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، مولوی یہاں کہاں سے آ گیا، کینیڈا میں مولوی، انہوں نے کہا یہ پیچھے پیچھے پہنچ گئے ادھر ہی۔ تو ایک دم ڈر کے نا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ جی فرمائیے۔ تو میں نے کہا، میں کہا یار وہ اپنا جو لڑکے تھے، میں نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں چلیں۔ وہ 5-7 لڑکے تھے، تو ان میں سے انہوں نے کہا جی چلو، آدمی نے کہا چلو جی چلتے ہیں جی، کسی نے کہا جی کپڑے خراب ہیں، کسی نے کہا کچھ کرتے چل۔ ایک میرے ساتھ بیٹھے گاڑی میں، دو دوسری گاڑی میں۔ میں نے اس لڑکے کو کہا، میں نے اسے کہا، میں کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام اپنا بتایا، تو میں نے کہا اپنا تم نماز تو میں نے کہا پڑھتے ہی ہوگے؟ تو اس نے کہا جی میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا جمعے کے دن کوئی جمعہ پڑھتے ہوگے؟ اس نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ اب میں تھوڑا تذبذب میں پڑ گیا، میں نے کہا چلو کوئی عید شب رات پہ تو جاتے ہوگے، عید ہی پڑھتے ہوگے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا یہاں کب سے رہتے ہو؟ کہتا مجھے 16 سال ہو گئے۔ میں کہا تمہاری عمر کتنی؟ کہتا 32 سال۔ کہتا 16 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں، اور 16 سال سے مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی نماز پڑھی ہو۔ میں نے اسے کہا اچھا ایک بات کا جواب دو۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہو تو مسلمان؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر۔ میں کہا ایک اور بات بتاؤ، تمہیں اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے؟ اس سے اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اس نے کہا جی میں کتنی ہے؟ اس نے کہا جی کتنی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس کا ایک دم رنگ بدل گیا، ایک دم رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے کہا بٹ صاحب پھر یا وہ زندہ رہے گا یا میں رہوں گا، ایک ہی بات ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا واہ واہ نبیہ، کیا محبت امت میں بانٹ کے گئے کہ نہ وہ اللہ کو جانتا ہے، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی سجدہ کیا، لیکن نبی سے کیسی محبت، سبحان۔ اور یہ محبت کمزور سے کمزور مسلمان کے دل میں کیوں ہے؟ کہ میری نبی نے محبت بانٹی ہے، میری نبی نے محبت بانٹی، اور یہی حکم دیا اپنی امت کے کہ محبت بانٹنا۔ اس لیے کہا کہ 7 سال تک اپنی اولاد میں محبت بانٹو، اور اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ محبت میں وہ تمہاری بات ماننے والا بن جائے، تمہاری اولاد تمہاری بات محبت میں مانے، اتنی محبت دے دو۔ پھر اس کو اب اتنی محبت دے دی ہے، خود اعمال گھر میں کر رہے ہو، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فرض مسجد میں پڑھو، سنت نفل گھر میں آ کے پڑھو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں۔ گھر میں سنت نفل پڑھو گے، گھر میں سنت نفل پڑھو گے، اولاد پڑھتے دیکھے گی۔ محمد یوسف مسلمان ہوا، جب مسلمان اناؤنس ہو گیا، جب اناؤنس کر دیا اس نے مسلمان کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو گھر میں نماز پڑھنے لگا۔ جب گھر میں نماز پڑھنے لگا تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، پہلے ہم چونکہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، تو میرے بچے صلیب بنایا کرتے تھے۔ جب سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، میری چھوٹی بچی ہے 1 سال کی، وہ بھی چھوٹا سا دوپٹہ لے کے سجدہ کر رہی ہوتی ہے، مجھے دیکھتی ہے